This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم وادی مہران سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم صوفی حافظ الملت حافظ محمد صدیق قادری بھرچنڈی شریف، ان کی بالخصوص تبلیغی، روحانی و دینی و علمی خدمات پر بات کریں گے۔ ارض سندھ یعنی وادی مہران جو ہے یہ اسلام کا دروازہ ہے، یہ سندھ صادقان کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور ارض سندھ جہاں اسلام کا دروازہ ہے وہاں برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو پہلی کرن اس خطے میں پھوٹی اس کا منبع و مرکز بھی ارض سندھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی صحابہ کرام کا ارض سندھ میں آنا جانا رہا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں وہ آتے رہتے، اور یہ روایات ملتی ہیں۔ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت آتا ہے تو ان کے دور خلافت میں بھی صحابہ کا یہاں آنا جو ہے اس کی روایت ملتی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ روایت جو ہے یہ ملتی ہے۔ اور پھر صحابہ کے بعد جب اموی دور آتا ہے بالخصوص، تو محمد بن قاسم جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک فوج کے ساتھ یہاں لشکر کشی کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا اور صوفیاء کا جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ یہاں تشریف لاتا ہے، اور وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم بنظر عمیق ارض سندھ میں اسلام کی ترویج و اشاعت کو دیکھیں تو ہمیں اور فوکس کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سادات کرام کا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب عباسی دور آتا ہے، ابو جعفر منصور کے اس دور میں حضرت محمد نفس زکیہ ان کی اولاد میں سے جو آج یہاں کراچی میں شاہ عبداللہ غازی کے نام سے ایک مزار جو ہے وہ مرجع خلائق ہے، بہت بڑی زیارت گاہ ہے، وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن عباسیوں نے انہیں آرام سے یہاں نہ رہنے دیا اور بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ 151 کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ حسنی سید تھے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لکیاری خانوادہ جو ہے یہ یہاں 3ری-4 صدی ہجری میں ان کا آنا ثابت ہے۔ تو ہم صحابہ کی اسلام میں جو کاوشیں ہیں ان کے بعد کے زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو واضح طور پر ہمیں سادات کرام کا حسنی و حسینی فیضان جو ہے یہ بظاہر نظر آتا ہے، اور ان کی پھر اولاد کا سلسلہ جو ہے آگے اس کام کو، اس مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور اس کے بالکل ساتھ ہی ملحقہ آپ کا جو زمانہ پایا جاتا ہے، یہ جغرافیہ دانوں نے، مورخین نے، انہوں نے لکھا ہے کہ مقامی زبان کے ساتھ اس وقت جو ہے عربی زبان بھی بولی جاتی تھی، اور یہاں بہت بڑے کاملین صوت بھی یہاں پائے جاتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی لوگوں کے، اہل عرب کے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے بھی تھے، اور یہ ایک طویل بات ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جو فوکس کرنا ہے، میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں بالخصوص بزرگان قادریہ جو ہیں انہوں نے کس حد تک یہ کام جو ہے انجام تک پہنچایا، اور ان کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور ان کی کتنی کوشش پہم ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا بیج بویا، اسلام کی فصلیں کاشت کیں، جو آج جو ہے یہ بہت بڑے درخت کی صورت میں، تناور درخت کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت شہباز قلندر عثمان سہروردی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے نظر آتے ہیں، اور پھر لکیاری خانوادے کو دیکھتے ہیں تو یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طریقے ہم حضرت امام حسن کی اولاد میں سے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو ارض سندھ میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، اور یہ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی و حسینی سید ہیں۔ ان کی اولاد میں سے سید عبداللہ صحابی جن کا مزار جو ہے مکلی میں ہے، شاہ کمال کیتھلی ان کے ساتھ تشریف لائے، اور شاہ کمال کیتھلی کا خانوادہ جو ہے کیتھل میں جا کر وہاں انہوں نے ایک خانقاہ قائم کی، اور وہاں انہوں نے اسلام کا جو ہے وہ آغاز کیا، اسلام کی اشاعت کی۔ یہاں جو ہے ہم رانی پور کے سادات کو دیکھتے ہیں، گمبٹ کے سادات کو دیکھتے ہیں، گھوٹکی کے سادات کو دیکھتے ہیں، ہم خیر پور کے سادات کو دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا فیضان جو ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد کا نظر آتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے آپ کے 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ برِ صغیر میں پائی جاتی ہے، اور ارض سندھ میں 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ موجود ہے۔ سیدنا عبد الوہاب کی اولاد، سیدنا عبد الرزاق کی اولاد، سیدنا عبد العزیز کی اولاد، سیدنا عبد الجبار کی اولاد، سیدنا عبد الرحمن کی، اور اسی طریقے سیدنا صالح کی اولاد کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد نے آ کر یہاں برِ صغیر میں
اسلام کی اور سلسلہ قادریہ کی فصلیں کاشت کی، سلسلہ قادریہ کو آگے بڑھایا، اور سلسلہ قادریہ جو ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے منسوب ہے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں ایک بہت بڑا خانوادہ جو پیر پگاڑا کے نام سے مشہور ہے، ان کے بزرگ جو ہیں، آبا جو ہیں، یہ لکیاری خانوادے سے ہیں، اور ان میں سے امام الاحرار پیر سید محمد بقا یہ جو تھے یہ حسینی سید تھے، لیکن ان کی بیعت جو ہے یہ سید عبد القادر سے کوٹ سدھانہ کے گیلانی خانوادے کے ایک گلے سرسبز سے ہوئی، اور اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت یعنی امام حسن کا فیضان جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں آیا، اور پھر یہ پیر پگارا خاندان جو ہے ان میں سے حضرت حسن جو ہے سید حسن جیلانی جو ہے یہ سوئی شریف میں ہیں، اور یہ بیعت ہوئے پھر پیر پگارا خاندان میں، اور سید محمد راشد سے ان سے ان کی بیعت ہوئی، اور پھر سوئی شریف کے اس بزرگ سید حسن جیلانی کے ہاتھ پر بیعت کی حافظ الملت حافظ محمد صدیق قادری علیہ رحمہ نے، جنہوں نے اجازت سے بھرچنڈی شریف میں 1260 کی روایت بھی موجود ہے، 1280 کی بھی ہے، اس کو جو بھی ہے کرینے قیاس جو ہے وہ 1260 کی روایت لگتی ہے۔ انہوں نے یہاں آ کر ایک خانقاہ قائم کی، اور اس خانقاہ کا فیضان جو ہے آج پورے برِ صغیر میں آپ کو ہندوستان میں بھی نظر آتا ہے، بلوچستان میں بھی نظر آتا ہے، کشمیر میں بھی نظر آتا ہے، اور پختونستان میں بھی نظر آتا ہے، افغانستان میں بھی ان کا فیضان جو ہے یہ موجود ہے، اور پورے پنجاب میں موجود ہے۔ بالخصوص سندھ میں بھرچنڈی شریف کی خانقاہ جو ہے اس کا فیضان عام ہے، اور میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ ان کی درسگاہیں جو ہیں، ان کے مدارس جو ہیں، 80 کے قریب مدارس جو ہے یہ ہندوستان کی سرحدوں کے ساتھ، سانگڑ ہے، یہ راجستھان ہے، ان کی سرحدوں کے ساتھ جو ہے یہ موجود ہیں، اور یہ کراچی میں بھی موجود ہیں، اور بذات خود یہاں بھرچنڈی شریف میں جو درسگاہ ہے یہ بہت بڑی درسگاہ ہے، یہاں 500 سے زائد طلباء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں درس نظامی بھی پڑھایا جا رہا ہے، یہاں قرآن بھی حفظ کرایا جا رہا ہے، اور یہ قرآن حفظ کرانے کا یہ تسلسل جو ہے یہ حافظ الملت حافظ محمد صدیق قادری سے آج بھی قائم ہے، اور یہاں ہر سال جو ہے جو عرس کی تقریب ہوتی ہے اس میں حفاظ کرام کی دستار بندی کرائی جاتی ہے، اور فارغ التحصیل طلباء جو ہوتے ہیں ان کی بھی دستار بندی ہوتی ہے، اور اس درسگاہ کے ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری ہے، اور لائبریری دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، جہاں جدید شائع ہونے والی کتب بھی، درسی کتب بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، یعنی ہر موضوع پر ہر کتاب جو ہے یہاں موجود ہے، اور یہاں قیمتی مخطوطات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ خانقاہ ہے، خانقاہ کے ساتھ ملحقہ مسجد ہے جو حافظ الملت علیہ رحمہ نے قائم کی تھی، جن کو 2 صدیاں گزرنے والی ہیں، اور وہاں آج بھی اللہ کی آوازیں جو ہیں، صدائیں جو ہیں وہ گونج رہی ہیں۔ میں نے جب پہلی بار بھرچنڈی شریف اپنے بیٹوں کے ہمراہ میں گیا تھا، اور اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ میں ادھر گڑھی شریف سے میری ملاقات ہوئی پیر عبد الخالق قادری کے ساتھ، عز و انکسار کا پیکر اتم، نہایت نفیس، لطیف، عاجز، درویش اور اللہ والے ہیں، جیسے خود اللہ اللہ کرتے ہیں۔ رات کے 1:30 یا 2 کا ٹائم تھا جب میں وہاں بھرچنڈی شریف پہنچا رات کے وقت، تو جو ہی قدم رکھا
تو اللہ کی آواز جو ہے اس وقت ہر طرف سے آ رہی تھی۔ وہاں کے درویش، وہاں کے فقراء جو ہیں وہ شب و روز کے ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ پودا ہے، یہ وہ بیج ہے، یہ وہ بوٹی ہے، اللہ کی بوٹی، جس کو سلطان باہو نے فرمایا تھا، جو حافظ الملت نے یہاں جس کا بیج بویا تھا، یہاں لگائی تھی، وہاں سے آج بھی وہ صدائیں جو ہیں وہ گونج رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ کا فیضان جو ہے یہ عام رکھے۔ یہاں ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس شمع کی ہوں میں پھر رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، اس شمع کی ہوں میں پھر رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے لی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ Wiz Wash, House of Cleaning Products. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔ پیسے کتنے؟ ٹائم کتنا؟ 8000 دو دیاڑے۔ ایو نواں تھی ویسی باجی؟ تسا کرے سو؟ اے کرے سی، او بھی 2 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5000 میں دیتا۔ ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ باتھ روم تے ٹوائلٹ کلینر، پرانے ضدی داغ ہی نہیں، جراثیم تے وائرس دا بھی خاتمہ۔ مستری سے 5000 گھن آئے ہو؟ کھلے پیسے ہیں۔ وز دا مطلب شرطیاں صفائی۔ فخر نال گنو
एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे हाफिजुल मिल्लत की उस जिद्दोजहद की जिसका आगाज़ उन्होंने भरचुंडी शरीफ से किया। अगरचे वो जब सैयद हसन जिलानी अलैहिर्रहमा की बैत हुए थे, ये सैयद हसन जिलानी जो हैं ये हज़रत मखदूम गौसुद्दीन गिलानी उच्ची उनकी औलाद में से हैं, और ये जो शेखु शरीफ है हज़रत गौस बाला पीर हैं ये उनकी औलाद में से हैं। हज़रत सैयद हसन जिलानी अलैहिर्रहमा ने अपने मुर्शिद की वो इत्तबा करते हुए उन्होंने जो ज़िंदगी बसर की, वो तजर्रुद की ज़िंदगी बसर की। उन्होंने सारी उम्र जो है वो निकाह नहीं किया, और जब सैयद हसन जिलानी की हाफिज़ सिद्दीक कादरी अलैहिर्रहमा जो है बैत हुए, तो ये 13 बरस की उम्र में या 11 बरस की उम्र में उनकी खिदमत में हाजिर हुए थे, और उन्होंने बैत की, और बैत करने के बाद आपके हुक्म पर जो है उन्होंने बरचुंडी शरीफ में खानकाह कायम की। खानकाह के साथ उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद की बुनियाद रखने के साथ उन्होंने यहाँ एक तदरीस का सिलसिला जो है वो शुरू किया, और सबसे पहले चूँकि ख़ुद कुरान पढ़ाते थे, कुरान के हाफिज़ थे, कुरान के कारी थे, उन्होंने कुरान का सिलसिला जो है, कुरान की किरात का सिलसिला जो है वो शुरू किया। और फिर गिरदो नवाह से बहुत सारे तलबा जो हैं वो यहाँ आने लगे। जब आप दरसगाह में दाखिल हों तो ये इकामती दरसगाह है, यहाँ तलबा जो है वो मुकीम हैं, यहाँ पढ़ते भी हैं। आज तो बहुत बड़ी दरसगाह है, लेकिन हाफिजुल मिल्लत का कमाल ये है कि उनकी रूहानियत और उनकी इल्मी खिदमात के अलावा जो उनकी बिलखुसूस रूहानी खिदमात हैं उसका अंदाज़ा हम इससे लगाते हैं कि उबैदुल्लाह सिंधी जैसे इमाम इनकलाब जो हैं वहाँ सर झुकाए बैठे हैं। और ये अमरोट के बहुत बड़े उलमा हूँ, जिनमें मौलाना अशेख ताज महमूद अमरोटी है, इसी तरह हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी हैं, शेखुल इस्लाम मौलाना अब्दुल गफ़ार खान गढ़ी हैं, और अलामतुद्दहर मौलाना अशेख अहमद मियाँ खान गढ़ी हैं, और बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, ऐसे औलिया अल्लाह हैं। अब इनको देखकर जो है अंदाज़ा होता है कि हाफिजुल मिल्लत की शख्सियत जो है या उनका एक रूहानी मर्तबा जो है वो किस कदर बड़ा था। और आज हम देखते हैं तो ये अमीरुल बयान हमारे निहायत ही मोहतरम, निहायत ही वाजिबुल एहतराम और अज़ीम दानिश्वर आलम दीन और बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। और इनका सबसे बड़ा इम्तियाज़ जो है वो ये है कि शोरिश कश्मीरी जैसे जिनका चटान निकलता था वो मैगज़ीन रिसाला, उनके मुकाबले में इन्होंने तूफ़ान निकाला और यकीन जानिए कि नात का बंद कर दिया। अब इनको देखकर अंदाज़ा होता है कि मीर हसानुल हैदरी, सोहरवर्दी जैसी शख्सियात जो हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मैंने हमारे दोस्त हैं मोहम्मद कमर जैदी ओरिएंटल कॉलेज के
प्रिंसिपल हैं, वो इनसे वाबस्ता हैं। मशाइख की एक लातादाद बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हाफिज़ुल मिल्लत हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ कादरी का तसर्रुफ़ है जो जारी व सारी है। मीर हसानुल हैदरी ने उनकी खिदमत में एक मनक़बत पेश की, मुझे बड़ी पसंद आई और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उसका एक गुज़रा हुआ जो है वक्त जो है वो इसमें मनक़बत में पेश किया। यहाँ पर कज कुलाहाने ज़माना सर झुकाते हैं, बुलंद अफलाक से है खानकाहे हाफिज़ुल मिल्लत। यहाँ पर कज कुलाहाने ज़माना सर झुकाते हैं, बुलंद अफलाक से है खानकाहे हाफिज़ुल मिल्लत। बदल सकती है तकदीर उमम उनके इशारे से, निगाहे मर्द मोमिन है निगाहे हाफिज़ुल मिल्लत। इलाही सिंध को फिर से बना गहवाराए उल्फत, बहक के सरवरे आलम बजा है हाफिज़ुल मिल्लत। वो खुद जब खाक राहे दर्द मंदाने तरीक़त थे, सलाती क्यों न हूँ फिर खाक राहे हाफिज़ुल मिल्लत। नाज़रीन मोहतरम, ये एक तवील है। जुनैद वक्त की सीरत के जलवे उनमें नुमायाँ हैं, ग़ुलाम व ताज व सिंधी मेहरो माह हाफिज़ुल मिल्लत। जुनैद वक्त की सीरत के जलवे उनमें नुमायाँ हैं, ग़ुलाम व ताज व सिंधी मेहरो माह हाफिज़ुल मिल्लत। ये एक मनक़बत के काफ़ी सारे अशार हैं। अमीरुल बयान मीर हसानुल हैदरी ने ये उनको नजराना के तौर पर ये पेश किया है। मैं जब इन हस्तियों को देखता हूँ, इन बड़े लोगों को देखता हूँ, तो अंदाज़ा होता है कि हाफिज़ुल मिल्लत जो हैं वो किस रूहानी मर्तबा के आलिम थे, वली थे, सूफ़ी थे। बुज़ुर्गान कादरिया जो सिंध के हैं उनमें क्या मकाम है। अब भरचुंडी शरीफ की खानका जो है उसका फैज़ान जो है ये पूरे बरे सगीर पाक व हिंद में मौजूद है, और उनके जो आज जो सजादा नशी हैं पीर अब्दुल खालिक कादरी जो हैं उस फैज़ान के तसलसल को जारी रखे हुए हैं। उसकी तकरीब जो होती है उसमें पाकिस्तान भर के मशाइख जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं। फिर बड़े बड़े उलमा जो हैं, मुतबहर उलमा मौजूद होते हैं, दानिश्वर मौजूद होते हैं, मजहबी स्कॉलर्स मौजूद होते हैं, अदीब मौजूद होते हैं, और वो वहाँ जो है वो वहाँ की इल्मी खिदमत, रूहानी खिदमत और दीनी खिदमत का जो है वो नजराना उनकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये दरगाहें और ये दरबार ये अल्लाह ताला का फैज़ान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है, और औलिया अल्लाह जो उनके हकीकी वारिस व अमीन हैं ये उनका फैज़ान है, और ये सिलसिला ता क़यामत जो है ये जारी रहेगा, और इसको आगे बढ़ने में ये आगे बढ़ता ही रहेगा, ये कभी कम नहीं होता। मोहब्बत का ये एक ऐसा दरिया है कि इसका पानी कम भी हो जाए तो इसकी जो बरकतें जो हैं, इसका फैज़ान जो है ये जारी व सारी रहता है। नाज़रीन, हम यहाँ एक वक्फ़ा लेते हैं और इसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। सारी दुनिया नच 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 बूम बूम। Left, right,
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے حافظ الملت حافظ محمد صدیق قادری علیہ رحمہ کی. انہوں نے جہاں اسلام کی ترویج و اشاعت میں قادریہ سلسلے کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کیا، اسی طرح انہوں نے مجاہدین کی تحریک میں بھی اہم رول جو ہے وہ پلے کیا. حافظ محمد صدیق قادری جو ہیں، حضرت محکم الدین سیرانی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک روایت پڑھنے کو ملتی ہے کہ جب وہ بھرچنڈی میں سے گزرے تو ان کے والد جو ہیں میاں محمد ملوک، وہ ہل چلا رہے تھے کھیتوں میں. وہ اپنے گھوڑے سے اترے، محمد ملوک کو ملے، ان کے ساتھ بیٹھے اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر چلے گئے. کچھ عرصہ بعد پھر ان کا آنا ہوا تو محمد ملوک خان نے دیکھا تو وہ ان کے پاس گئے، لیکن حضرت محکم الدین سیرانی علیہ رحمہ نے کوئی التفات نہ کیا، کوئی توجہ نہ کی. انہوں نے کہا حضور آپ جب پہلے تشریف لائے تھے، آپ خود آئے تھے اور آپ نے بڑی نظر کرم کی، کرم نوازی فرمائی. اب میں خود آپ کے پاس آیا ہوں لیکن آپ جو ہے توجہ نہیں فرما رہے. انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا اور وہ نور جو تھا وہ حافظ الملت کا تھا. حافظ الملت جو ہیں شکم مادر میں اور اپنے والد کی صلب میں بھی ان کی نورانیت، ان کی روحانیت جو ہے وہ عیاں تھی، نمایاں تھی. اور جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کیا. اب اس وقت یہ سید احمد شہید بریلی میں جنہوں نے تحریک مجاہدین اور سکھوں کا مقابلہ کیا، ان کے ساتھ اسماعیل شہید تھے. اور اگرچہ یہ روایت جو ہے ان کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، لیکن سید احمد شہید کی جو سوانح ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جب سید احمد کا وہاں سے گزر ہوا تھا تو حافظ الملت کے شیخ جو ہیں انہوں نے ان کو مجاہدین بھی ان کے ساتھ کیے اور اسلحہ بھی کیا اور زاد راہ بھی جو ہے وہ دیا تھا. بہرحال نہ بھی دیا ہو تو ان کے اپنے، ان کے حر اور ان کے فقراء جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی ہر طریقے سے مدد کی. جو لٹے پھٹے ہوتے تھے، جن کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، جن پر ستم ڈھایا جاتا تھا، ان کی وہ ہر طریقے سے وہ خدمت کرتے تھے، ان کی ہر طریقے سے مدد کرتے تھے، ان کی معاونت فرماتے تھے. تو حافظ الملت کا اس عہد میں جو رول تھا وہ اس اسلامی روحانی اور تعلیم سے ہٹ کر بھی ایک بہت انہوں نے ایک کوشش پہم جہد مسلسل سے کام لیا اور اس تحریک میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا. آپ کی اولاد میں سے آپ کے سجادہ نشینوں میں سے جب یہ تحریک قیام پاکستان کے لیے چلتی ہے تو اس عہد کے سجادہ نشین پیر عبد الرحمن کا کردار جو ہے وہ بڑا نمایاں نظر آتا ہے. اس عہد میں جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اللہ کی عطا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات سے جب وہ مسلمانوں کے نجات دہندہ بن کر اس برِ صغیر میں آئے اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو جگایا، مسلمانوں کی وہ جو سسکتی سلگتی حالت زار تھی
ان کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے، اس ایک مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے انہوں نے شب و روز ایک کیے۔ وہ عظیم شخص تھا استاد ممتاز العیشی جو ہیں، انہوں نے ان کو خوبصورت نذرانہ پیش کیا۔ کشتی کو اس نے گہرے بھنور سے نکالا تھا، وہ شہر یارو سنبلو ریحان و لالا تھا۔ قامت کے اعتبار سے تھا یوں تو سرو قد، عظمت کے اعتبار سے کوہ ہمالہ تھا۔ وہ عظمت کا کوہ ہمالہ اور وہ اس خطہ پاکستان جو بنا، اس کے چمن کا وہ شہر یار و سنبل و ریحان و لالا، اس کے ساتھ مل کر پیر عبد الرحمن نے تحریک پاکستان میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے یہاں اپنے فقراء کی جماعت تیار کی، جیسے پگارا خانوادے اور پگارا خانقاہ کی حروں کی جماعت ہے، جیسے انہوں نے رول ادا کیا، جیسے انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا، اسی طرح برچنڈی شریف کی خانقاہ، اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مشائخ حضرات کے ساتھ مل کر، یہ اس عہد کی بات ہے جب بنارس سنی کانفرنس ہوئی 1946 میں، اس سے پہلے غالباً اس سے کچھ عرصہ پہلے اور بعد میں پھر قرارداد پاکستان ہوتی ہے، قرارداد مقاصد جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کانفرنس میں بھرچنڈی کی خانقاہ کا پیر عبد الرحمن جو ہیں، چونکہ یہ قائد اعظم کے ساتھی بن چکے تھے، جب بھی کراچی میں قائد اعظم کا قیام ہوتا، پیر عبد الرحمن کی ان کے ساتھ وہ ہدایات لیتے، اور اپنے خطے میں آ کر انہوں نے ایک فقراء کی جو جماعت تیار کی تھی، وہ ہر گلی گلی اور ہر نگر میں اور ہر کھیت کھلیان میں جو ہے وہ پہنچی، اور انہوں نے لوگوں کو جگایا، لوگوں کو بتایا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قیام کے لیے، اپنے رہنے کے لیے ایک الگ خطہ جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو یہ جو بنارس کی سنی کانفرنس ہے، اس میں بھی پیر عبد الرحمن جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں مشائخ کا بڑا بھرپور رول جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے برملا کہا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ جائیں تو ہم اہل سنہ والجماعت جو ہیں، ہم کبھی بھی پاکستان حاصل کیے بغیر جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ پیر جماعت علی شاہ ہیں، سید محمد محدث کچھوچوی علیہ رحمہ ہیں، پیر عبد الرحمن ہیں، کثیر تعداد میں مشائخ حضرات ہیں جن کا رول جو ہے، جن کا ایک کردار جو ہے وہ پاکستان کو حاصل کرنے کی صورت میں وہ بالکل ایک نظر آتا ہے، مثبت رول جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پیر عبد الرحمن کے ساتھ خانقاہ سے وابستہ جتنے خانوادے تھے، ان کے بہت زیادہ یعنی چاہنے والے، ان کے پیروکار، ان کے فالوور جو ہیں وہ جہاں جہاں موجود تھے، انہوں نے پاکستان کی تشکیل میں، تحریک پاکستان میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور یہ بھرچنڈی شریف کی خانقاہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور بہت ساری پیر اف مانکی ہیں، پیر اف زکوڑی ہیں، اور جیلانی خانقاہیں ہیں۔ ان کا رول جو ہے پاکستان کے قیام میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء ہیں جو ان کے ساتھ بھی وابستہ تھے، اور اس سے ہٹ کر مولانا شبیر عثمانی جیسی ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام میں بہت رول ادا کیا۔ اب بھرچنڈی شریف کی خانقاہ کا ایک نمایاں پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خانقاہ سے یہ جو دیوبندی مسلک کے علماء ہیں وہ بھی وابستہ رہے، اور اہل سنہ والجماعت کے جو
علماء ہیں وہ بھی وابستہ رہے. گویا کہ قادریہ سلسلہ جو ہے، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی کی بارگاہ میں مالکی بھی آتے تھے، حنفی بھی آتے تھے، شافعی بھی آتے تھے، جو بھی آتا تھا آپ سب کو گلے لگاتے تھے. یہ خانقاہ بھی ایسے ہی ہے، جو ان کے پاس آ جاتا ہے کبھی انہوں نے اپنا منہ نہیں موڑا، اور یہی ایک صوفی کی علامت ہوتی ہے. یہی تصوف سکھاتا ہے. تصوف کا جو عملی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہر آنے والے کو اپنے سینے سے لگاؤ. جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت تھے، جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت تھے، اسی طرح یہ بزرگان قادریہ جو سندھ کے خاص طور پر ہیں، عثمان مروندی علیہ رحمت، جو کہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور عالم تھے، متبحر عالم تھے، اور شاعر بھی کمال کے تھے. ان کی ایک بڑی مشہور اس بحر میں اور لوگوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ عثمان مروندی کی ہے. بیا جانا تماشا کن کے در امبوہ جاں بازاں، بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، گرچے قطرہ شبنم نپوید بر سرے خارے، منم ما قطرہ شبنم بنو کے خار می رقصم. یہ عثمان مروندی علیہ رحمہ کا کردار، حضرت عبداللہ صحابی کا کردار، اور یہ گمبٹ کے اور رانی پور کے، گھوٹکی کے، یہ جتنے سادات ہیں، سادات گیلانیہ ہیں، سادات اور یہ جو سلسلہ قادریہ کے صوفیاء ہیں، ان کا رول جو ہے بہت عام رہا ہے، اور یہ آج بھی یہ جاری ہے. پیر عبد الخالق موجودہ سجادہ نشی جو ہیں، انہوں نے جو فقراء کی جماعت بنائی ہے وہ اس پیغام کو گھر گھر پہنچا رہی ہے. لاہور میں ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے. ان کا ایک میرے سامنے ہی پڑا ہوا ہے، یہ حافظ الملت کے نام سے ایک برچنڈی شریف کا روحانی و فکری ترجمان ایک مجلہ شائع کرتے ہیں، حافظ الملت اس کے نام سے. اور اس کے ایڈیٹر جو ہیں یہ سید احسان احمد گیلانی ہیں، اور چیف ایگزیکٹو جو ہیں یہ ان کے صاحبزادہ میاں عبد المالک قادری ہیں، اور ایڈیٹر جو ہیں یہ صاحبزادہ میاں عبد المطلب قادری ہیں. اور یہ ان کے ساتھ وابستہ ان کی جو مجلس مشاورت اور مجلس ادارت جو ہے یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں. میر امیر البیان میر حسان الحیدری سہروردی ہیں، یہ کمال کی ہستی ہیں. رئیس التحریر ہیں، امیر البیان ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں اور بڑا اچھا لکھنے والے ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر سید قمر علی زیدی ماشاء اللہ، جہاں وہ عربی کے ایک بہت بڑے متبحر عالم ہیں، وہ نہایت ہی عربی کے خوبصورت اور بہت اچھا پڑھانے والے استاذ بھی ہیں. پروفیسر سید اسرار احمد بخاری ہیں، اور جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی ہیں، ملک محبوب الرسول قادری ہیں، سید شاہد رشید ہیں. اور اس کی سرپرستی جو ہے یہ خود سجادہ نشین پیر عبد الخالق قادری فرماتے ہیں. ماشاء اللہ وہ درویش صفت ہیں اور بالکل عملی صوفی ہیں، اور اس پیغام کو، حافظ الملت کے پیغام کو کریا کریا کونا کونا یہ پھیلا رہے ہیں، درس گاہیں قائم کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، اور یہ درسگاہ ان کی جو ہے جو ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اس کو برکت عطا فرمائے، اور یہ فیضان جو ہے وہ جاری و ساری رہے. آج ہم نے گفتگو کی یہ
گزشتہ جمعرات ان کا عرس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ان کا 9 اور 10 جمادی الثانی کو یہ عرس جو ہے، چونکہ 10 کو حافظ الملت کا وصال ہوا تھا، اور 74 برس انہوں نے زندگی کے 74 برس کا ہر لمحہ، شب و روز کا ہر لمحہ جو ہے انہوں نے اللہ کی یاد میں اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں اور قادریہ سلسلے کو فروغ دینے میں یہ بسر کیا۔ یہ عملی لوگ ہیں، یہ حال کے بھی ہیں اور کال کے بھی ہیں، اور یہ مہمان نواز بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اس پرچونڈی شریف کی اس عظیم خانقاہ کا، قادریہ خانقاہ کا فیضان جو ہے تا قیامت جاری رکھے۔ انشاءاللہ آج ہم نے حافظ الملت کی علمی و دینی و روحانی خدمات کا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.